نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول گزرا اور اس میں لوگوں نے مختلف قسم کی خرافات انجام دی، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن کو کوئی انسان بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر انسان کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس دن کو منایا جاتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے اس دن۔ اور اگر یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، ان کے زمانے میں ہوا ہے، تو پھر اس کے تو طریقے بھی موجود ہوں گے، یعنی اس کے منانے کے، اس دن کو گزارنے کے مکمل طریقے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پہلے بات یہاں تک تھی کہ لوگ جو کچھ کرتے تھے، علماء یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ خود سے کر رہے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اس عالم سے پوچھتے جو میلاد کو منانے کے حق میں ہے، تو وہ بھی یہ کہتا کہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں اور اس دن ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس دن کو اچھے طریقے سے منانا چاہیے۔ وہ آپ کو مختلف اس کی باتیں بتاتے رہتے نظر آتے تھے، لیکن اس دفعہ بہت چینج ہو چکا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو نظر سے گزری کہ جس میں ایک علامہ صاحب ہیں اور وہ ان تمام خرافات میں جو 12 ربیع الاول کو کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک خرافات میں ان میں سے ایک کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دن آپ بھنگڑے ڈالو، اور پھر کہتے ہیں جی میں جان بوجھ کر کے، حالانکہ قرآن میں موجود ہے، قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ بھنگڑے پاؤ، قرآن نے فل یفرحوا، خوشی مناؤ، تو خوشی کیسے مناتے ہیں؟ یوں کر کے خوشی کیسے؟ آپ دیکھیں یہ کتنی جرت ہے اور کتنی بڑی جسارت ہے قرآن کے اوپر کہ ایک بندہ اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ناچنا اور یہ بھنگڑے ڈالنا، یہ لوٹ پوٹ ہونا، یہ قرآن میں حکم ہے اس کا۔ اور وہ قرآن سے سورہ یونس کی آیت بیان کرتا ہے اور کہتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بھنگڑے ڈالو۔ اللہ کی قسم قرآن میں ایسا کوئی نہیں ہے، قرآن نے ایسی کسی قسم کی تعلیم دی نہیں ہے، قرآن نے کہیں لکھا قرآن میں نہیں ہے کہ آپ بھنگڑے ڈالو، آپ ناچو یا اس طرح کے اعمال سر انجام دو۔ قرآن تو ان اعمال کا رد کرنے آیا ہے، قرآن تو ان کو چھڑوانے آیا ہے، لیکن ہم نے شروع کر لیے۔ اور پھر اتنی جسارت اور اتنا بے دھڑک مولوی کہ وہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ بھنگڑے ڈالو۔ اب یہ قرآن پہ سیدھا الزام ہے اور یہ قرآن کے اس آیت کی گستاخی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ بھنگڑے ڈالو، اور پھر کہتا ہے خوشی تو ایسے کر کے چپ کر کے تو نہیں نہ منائی جاتی، تو اس کا مطلب یہ خوشی ناچ کے اور یہ ڈھول ڈھمک کے یہ سارا کچھ کر کے منائی جاتی ہے۔ واللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور ائمہ اربعہ تک اور اس کے بعد بھی، لیکن ائمہ اربعہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہاں تک ایک ماننے والا سلسلہ ہے کہ لوگ ان چاروں میں سے کسی ایک سے منسلک ہیں، وہاں تک اس کا وجود تک نہیں ہے۔
اور وجود نہ ہونا تو درکنار، مولوی صاحب نے تو یہاں یہ بتا دیا کہ آپ بھنگڑے ڈالو۔ اس سے بڑا کفر اور اس سے بڑا ایک قرآن کے اوپر الزام اور قرآن کی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ وہی مولوی صاحب ہے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو کارکن ہیں سارے اولیاء ان کی جوتی کے بھی برابر نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ اس طرح کی جسارت پہلے بھی کر چکے ہیں اولیاء کرام کی گستاخیاں، اور اب قرآن تک پہنچ چکے ہیں کہ قرآن کی گستاخی کر بیٹھے۔ اور جس گروہ سے یہ تعلق رکھتے ہیں وہاں سے بھی کوئی ایسا نہیں اٹھتا کہ ان کو سمجھائے، خاموشی ہے ہر طرف۔ حالانکہ پہلی دفعہ جب انہوں نے یہ بات کی تو انہی کے مسلک کے ایک عالم اٹھے اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ رجوع کریں اور آپ توبہ کریں، آپ نے بہت بڑی غلط بات کہہ دی ہے، اولیاء کرام کی گستاخی کی ہے۔ ابھی وہ مسئلہ ختم نہیں تھا ہوا اور اوپر سے قرآن کی گستاخی، کہ قرآن نے کہا ہے کہ بھنگڑے ڈالو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے شریر مولویوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ہمیں سیدھے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔